اللہ تعالی سے کم کرنے کی درخواست کرے. چنانچہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 مرتبہ واپس گئے اور بعض میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ گئے اور نمازیں کم کرواتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت پہ 5 کی فرضیت کو باقی رکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تحفہ عطا کر دیا جائے وہ کم نہیں ہوا کرتا. ہم نے 50 نمازیں آپ کو عطا کی تھی، آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں ثواب انہیں 50 کا عطا کروں. تو وہ 50 ابھی بھی باقی ہے. یہ اس نماز کی، اس فرض کی شان ہے کہ ہم 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں ثواب 50 کا عطا فرماتے ہیں. ایک اور دلیل سے اس کو سمجھیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں اسے ایک نیکی کا 10 گنا ثواب عطا کروں گا. یعنی ایک نیکی پر 10 نیکی عطا کروں گا. اور 10 5 کو ضرب دے تو کتنا بنتا ہے؟ 10 ضرب 5 کتنا بنتا ہے؟ اتنے تو حساب میں آپ ٹھیک ہی ہے. 10 بجے 50. تو جب ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں 5 کا نہیں بلکہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ نماز اتنی شان رکھتی ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر، حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک صاف پانی کی نہر چل رہی ہو اور تم روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرو، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گا. ایک دفعہ آدمی نہائے پورے دن میں تو میل کچیل نہیں رہتا، 5 مرتبہ نہائے تو اس کی میل کتنی دور ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ادا کرو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ رب العزت روحانی طور پر تمہارے جسم کو ایسے ہی پاک کر دیں گے گناہوں سے، برائیوں سے، مصائب سے، فحش باتوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، جس طرح 5 مرتبہ نہر میں نہانے سے جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور تیسری بات کہ ہم نماز کو اس طرح ادا کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا مدنی نے نماز کو ادا کیا. ہم اپنی مرضی سے اگر نماز ادا کریں گے تو اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے اثرات ہمیں نہیں ملیں گے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال علیہ السلام، نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر آپ مطالعہ کریں، اگر دیکھیں کہ نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ہی ادا ہوگی. اگر آپ وقت سے آگے پیچھے نکلیں گے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی. کب فرض کی گئی ہے؟ مقررہ وقت میں. کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں یہ فرض کی گئی ہے. اگر اس مقررہ وقت سے آپ آگے پیچھے نکلے تو نماز نہیں ہوگی. اب نمازوں کے اوقات کیا ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کا داخل ہونے کا وقت اور ہر نماز کا انتہا کا وقت، یعنی ختم ہونے کا وقت، ہمیں باقاعدہ طور پر اس طرح سمجھایا کہ
کہ جب نماز فرض ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ایک دن مکمل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان 5 اوقات کو جب بھی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اول وقت میں انہوں نے مجھے امامت کروائی اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کی نمازوں کے داخل ہونے کا وقت ہے۔ دوسرا دن گزرا، جب پورا دن گزر گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے 5 نمازیں پڑھائی اور ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھایا اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نمازوں کا آخری وقت ہے۔ اول وقت بھی بتا دیا اور آخری وقت بھی بتا دیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ابتدا اور وقت انتہا کے درمیان کا جو وقت ہے وہ آپ کی نمازوں کا وقت ہے، لہذا ہمیں 5 نمازیں ادا کرنی ہے اور 5 نمازوں کو اپنے وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے نماز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ساری زندگی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کیا، فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں ادا کیا۔ کبھی آپ علیہ السلام نے کسی نماز کو حقیقتاً، یعنی اگر عصر کا وقت ہے تو اسے آپ نے مغرب میں جا کے پڑھا ہو یا مغرب کا وقت ہے تو اسے آپ نے جا کر عشاء میں پڑھا ہو، ایسا کبھی نہیں کیا سوائے اپنے حج کے ایام کے دور میں، کہ نبی علیہ السلام نے جب حج فرمایا، ایک ہی حج آپ نے فرمایا، تو اس حج میں آپ علیہ السلام نے رکن اعظم ادا کرنے کے بعد جب مینا سے مزدلفہ کا سفر کیا تو مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اسے عشاء کے وقت کے اندر ادا فرمایا، اور یہ ہمیں حکم دیا کہ مغرب اس کے وقت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، اسے آپ عشاء کے وقت کے اندر عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ادا کریں۔ تو یہ ہے جمع بین الصلاتین حقیقتاً، کہ ایک نماز کے وقت کو آپ نے چھوڑا اور اسے جا کر عشاء کی نماز کے وقت کے اندر ادا کیا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے حج کی عبادت کے علاوہ کبھی بھی کسی ایک نماز کے وقت کو دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں کیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے یہ فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا آج کل ایک احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور خود سے دین کی تشریح کرنے کی وجہ سے یہ مغالطہ عوام کے اندر زیادہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض کے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا جمع کرنا۔ میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی 2 نمازوں کو حقیقتاً اکٹھے جمع نہیں فرمایا۔ حقیقتاً کا مطلب کیا ہے کہ ایک نماز کا وقت ہو اس میں اسے نہ پڑھا جائے اور اسے جا کر دوسری نماز کے وقت میں اس نماز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ کہتے ہیں چھوڑو پڑھ لیں گے، ابھی میں بیزی ہوں، کام پہ ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر عصر کو ملا کر عصر کے وقت میں پڑھ لیا، یا مغرب کا وقت ہوا آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آگے کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں جا کر ادا کیا۔ اسے کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین حقیقتاً۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سوائے حج کے ایام کے کبھی نہیں کیا. ہم بھی حج کے دوران اس طرح حقیقتاً نمازوں کو جمع کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھیں اور کہیں نہیں جی اللہ نے تو نماز کا وقت مقرر کیا ہے، میں مغرب کو مغرب کے ٹائم میں پڑھوں گا، عشاء کے ٹائم میں جا کر نہیں پڑھوں گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اسے دین محمدی کہا جاتا ہے، اور یہ دین تب کامل ہوگا جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی اتباع میں، آپ کے عمل میں اس دین پر عمل پیدا ہوگا. ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع بین الصلاتین سورتن کیا ہے. توجہ رکھیے گا، ذرا علمی بات ہے. سورتن کا مطلب کیا ہے؟ سورتن کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز کو بالکل اس کے آخری وقت میں ادا کیا. جب اس نماز کو ادا کر چکے، اس نماز کا وقت ختم ہوا، اگلی نماز کا وقت شروع ہوا، تو اس اگلی نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لی. ابھی دونوں نمازیں جمع ہو گئی لیکن ہوئی اپنے اپنے وقت کے اوپر. اسے سورتن جمع کہا جاتا ہے. اس طرح تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. مثال کے طور پر ظہر کے وقت کو آپ نے بالکل آخری وقت میں جا کے پڑھا، ادھر آپ نے نماز پڑھی، ادھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، تو عصر کو اس کے بالکل شروع وقت میں آپ نے پڑھ لیا. تو اسے کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین سورتن. اس کی شرعن اجازت ہے. جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین بغیر مطر بغیر عذر بغیر مرض، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی عذر کے، بغیر بارش کے ہونے کے، اور اسی طریقہ سے بغیر کسی بیماری کے دو نمازوں کو جمع فرمایا. تو وہ جمع بین الصلاتین سورتن. اور اس کی دلیل حضرت عمر فاروق کے عمل سے بھی ملتی ہے کہ آپ جب سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ کے غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا صرف ابھی چلتے رہے حتیٰ کہ جب عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب آیا، آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، ساتھ میں سورج غروب ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. اس طرح جمع بین الصلاتین سورتن حضرات صحابہ اکرام نے بھی کیا. لہذا اس سے اس موالتے میں پڑ جانا کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، 3 ہیں، کہ ظہر عصر کو اکٹھا کر لو، مغرب عشاء کو اکٹھا کر لو، اور فجر کو اکٹھا کر لو. یہ دین کے اس فرض کی جو کہ اللہ تعالی نے 5 نمازوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، اس کا حلیہ اور صورت ہی بگاڑنے کے مترادف ہے. دین اسلام کے بنیادی رکن کو ہم خراب کر رہے ہیں. آپ اللہ کا قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی. اگر نماز مقررہ وقت کے علاوہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ پڑھتے؟ آپ نے تو زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. اور جس حدیث مبارکہ سے آپ مغالطہ کھاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع بین الصلاتین کیا، دیکھیں یوٹیوب کھول کے حدیث کو سمجھنا اور علماء کے قدموں میں بیٹھ کے سمجھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں بڑی عام سی مثال دیتا ہوں. آپ ایک ہے کہ ڈاکٹری کی ڈگری جا کر میڈیکل کالج سے لیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کھولیں، آپ کو ہر مرض کا علاج اس کے اندر ملے گا، آپ وہاں سے لیتے ہیں. کسی بھی آپ اہل عقل سے پوچھیں، وہ کہے گا یہ نیم حکیم تو خطرہ جان بن جائے گا. ہاں، جس کے پاس مستند ڈگری ہے اور اس نے باقاعدہ میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، میں اس سے جا کر علاج کرواؤں گا، اس یوٹیوب کے ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائیوں، یہی کلیہ ہم دین کے بارے میں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم دین کو یوٹیوب سے کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا دنیا کا کوئی بھی کام ہے، وکیل کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، جس شعبے میں آپ جائیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہو،
اس کے پاس سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو، ڈگری ہو. جب دین آتا ہے تو کیا دین اتنا سستا ہے کہ ہمیں جہاں سے کوئی رب کو یابس، کوئی خشک و تر ہمیں مل گیا ہم بس اسی کو اپنا لیتے ہیں؟ جبکہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے دین کی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہ ہوتی، اگر سرٹیفکیٹ نہ ہوتا، ثبوت نہ ہوتا، پھر جس کا جو دین کرتا وہ کہتا رہتا. لہذا دین میں ایسا کہنے کی اجازت نہیں. ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور تابعین، تبع تابعین، علماء امت، مجتہدین کا اس کے اندر تمام کا تمام خلاصہ دین، توضیح، تشریح اور تفسیر موجود ہے. لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ درمیان کے سارے واسطے نکالو، میں اللہ کا قرآن دیکھ کے بس فیصلہ کر لیتا ہوں، تو وہ یقیناً کذاب ہے، وہ دین کو سمجھنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس قرآن کون لے کر آیا؟ اللہ کے نبی نے کیا ڈائریکٹ ہمیں دیا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور اس طرح سند کے ساتھ یہ قرآن و حدیث چلتے چلتے آج 1400 سال کے بعد ہمارے تک پہنچے. لہذا ہم ڈاکہ نہ مارے، چوری نہ کرے، بلکہ جن جن سے یہ قرآن و حدیث ہم تک آیا ہم ان کی رسپیکٹ بھی کریں، عزت و احترام بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ان علماء کا جو اللہ کا خوف دلوں میں رکھنے والے ہیں اور اس امانت کو صحیح طور پر آگے منتقل کرنے والے ہیں، ہم ان کی بات کو معیار جانیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا. یہ کوئی چھوٹا چیلنج یا ذمہ داری کے بغیر بات نہیں کر رہا کہ آپ ساری زندگی اللہ کے نبی کا کوئی عمل دکھائے سوائے حج کے ایام کے علاوہ. حج میں اللہ نے فرض اس طرح کر دی، کہا کہ مغرب کے ٹائم میں نہیں پڑھنی، اس کو عشاء کے ٹائم میں پڑھو. اگر ہم مغرب کے ٹائم پڑھیں گے تو حج کے دوران مزدلفہ میں وہ نماز ہماری نہیں ہوگی، عشاء کے وقت میں پڑھیں گے تو ادا ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ کبھی دو نمازوں کو سورتن تو جمع کیا، حقیقتاً کبھی جمع نہیں کیا. تو ہم اس لیے مغالطے کے اندر نہ جائے. دین اسلام کا بنیادی، اہم اور سب سے اہم فریضہ وہ نماز ہے. جب تک ہم اسے اللہ کے نبی کے طریقے اور اصول پر نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنا دوں جو جمع بین الصلاتین کے بارے میں ہے، اس سے آپ کو مزید بات سمجھ آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا بین الجمع الصلاتین فقد اتا بابا من باب الکبائر. فرمایا کہ جس نے دو نمازوں کو ایک وقت کے نماز میں جمع کیا اس نے کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں وہ داخل ہو گئے. یہ کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیے. اللہ کے نبی نے ان اوقات میں نماز پڑھ کے ہمیں ساری زندگی بتا دی. ہم کہاں سے یہ سہولت لے کر آ گئے کہ جی نمازیں 5 نہیں 3 ہے 3 پڑھ لیا کرو، یعنی ظہر عصر کو ملا لو، مغرب عشاء کو ملا لو. ہاں اس شخص کے لیے ہے جو سفر کے اندر ہے، بیمار ہے، مریض ہے کہ بار بار اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، کہ ابھی ظہر میں وضو کرے گا پھر عصر میں کرے گا پھر اسے مغرب کے وقت پھر عشاء کے وقت. تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ بار بار اٹھنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے، وہ بھی صورتاً کہ وہ بھائی یہ کرے کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں لے جائے اور اسی وضو کے ساتھ جب عصر کا وقت شروع ہو تو عصر کو ابتدائی وقت میں ادا کر لے. یہ صورتاً نمازیں جمع ہوئی، لیکن اپنی اپنی نماز کے وقت کے اندر اس کی اجازت. اسی طرح مغرب کو آخری وقت میں لے جاؤ، آخری وقت میں مغرب پڑھو، اور ساتھ ہی عشاء کا وقت شروع ہو تو عشاء کو اول وقت میں پڑھو. عذر کے لیے اس طرح جمع کرنے کی اجازت ہے. آپ روزانہ سفر کرتے ہیں، آپ کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے،
بار بار گاڑی روکنا مشکل ہے، آپ روزانہ جمع بین الصلاتین صورتاً کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً جمع بین الصلاتین کی اجازت صرف حج کے موقع پہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام کے اس بنیادی ستون کو، اس بنیادی رکن کو ہم ادھر ادھر کی باتوں اور افواہوں میں آ کر خراب نہ کریں۔ ہمارا اصل میں مزاج اس طرح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان، کہ یہ اس بندے نے جی بڑی صحیح بات کی ہے، بڑی آسانی والی بات کر رہا ہے، بس اس کو ہم لے لیں۔ یہ مزاج کیوں ہے؟ کیونکہ دین کا جذبہ ہم میں نہیں ہوتا، دین کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، مسترد ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے تو اس کی فیس اتنی ہے، یہ جو بیٹھا ہے یہ عطائی ڈاکٹر ہے، ڈگری کوئی نہیں اس کے پاس، کوئی میڈیکل کالج میں نہیں گیا، لیکن فیس بڑی اس کی کم اور لوگوں کو شفا بہت مل رہی ہے۔ جس کا دماغ خراب ہوگا وہ جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا کہ میں تو سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، جس نے میڈیکل کالج میں پڑھا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دین کو اتنا سستا نہ بنائیں، ہم دین کو اتنا بے قیمت نہ بنائیں، بلکہ دین کے لیے بھی ہم اسی طرح تحقیق کریں، ریسرچ کریں، علماء سے پوچھیں، ان سے حوالہ جات لیں، قرآن و حدیث کے حوالہ لینے کے بعد ہم مطمئن ہوں تو اس کو اپنائیں۔ یہ نہیں کہ بس بٹن کلک کیا، جس کی جو بات ذہن میں آئی اسی پر عمل شروع کر دیا۔ یہ انتہائی سادگی والی اور دین سے دوری والی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی، اور 5 نمازوں کو اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھا، سوائے حج کے۔ ہم بھی یہی کریں گے کہ ہم ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھیں گے۔ ہاں، حج کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے۔ تو جب حج کرنے جائیں گے، وہاں اللہ کے نبی نے جو نمازیں جمع فرمائی، حقیقتاً ہم ان کو جمع کریں گے، اور جہاں اللہ کے نبی نے حقیقتاً جمع نہیں کیا وہاں ہم جمع نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر ہم کہیں سفر میں ہیں، ہم مریض بیمار ہیں، تو اس وقت صورتاً ہم جمع کریں کہ ایک نماز کو آخری وقت میں اور اس سے آگے والی نماز کو بالکل شروع وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور نماز کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر۔ یہ اتنا بنیادی، اتنا اہم، اتنا ضروری فریضہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، جو نہیں پڑھتا تو فرمائے تو کافر ایسے کرتا ہے۔ کیسی نشانی ہمیں بتائے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو یہ ایسا کام کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز میں سستی کریں گے، تو ہم عملاً کیا اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں؟ ہم بے شک کلمہ پڑھتے رہے منہ سے، لیکن ہم نے فزیکلی کیا ثابت کیا؟ ہم نے لوگوں کے سامنے عمل کیا دیا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اور میرے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے سمجھو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور قبر کے اندر بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قبر میں تو ہم نے 3 سوال سنے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ 3 سوال، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، اور تیرا دین کیا۔ حدیث میں یہی آتا ہے، لیکن میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ آپ پوچھے وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگ نماز سے کہتے تو بات بتاتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا قبر کے اندر جائے گا، فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اللہ تعالی اس کو جانچنے اور آزمانے کے لیے دنیا کی مثالی صورت دکھائیں گے، اور اسے دکھایا جائے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب سورج غروب ہوتے وہ دیکھے گا، فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو ایمان والا پکا نمازی ہوگا وہ آگے سے فرشتوں سے کہے گا کہ کون ہو تم، ہٹو، دور ہو جاؤ، میری نماز جا رہی ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ اس کے اس جواب پر فرشتے اسے کہیں گے
मुबारक हो, तू अल्लाह ताला के यहाँ बख्शा हुआ है, तेरे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल तो नमाज का हुआ। अव्वली पुरसिश के जागुदाज बवत, जाने महशर के जागुदाज बवत, अव्वली पुरसिश नमाज बवत कि महशर के वक्त जब जान इंसान की तड़प रही होगी, सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा।